اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان صبوح سید۔ ناظرین، صبح کا وقت ہے اور یہ وقت انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کرے، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی نعت گوئی کرے۔ اور یہ جو نعت ہے یہ عجیب و غریب قسم کا احساس انسان کے قلب اور انسان کے دماغ میں اس کو خوشگوار بھی کرتی ہے، اس کو تر بھی کر دیتی ہے۔ قرآن کی آیات صبح صبح ہمیں غور و فکر پر آمادہ کرتی ہیں، اور صبح کا ماحول ایسا ماحول ہوتا ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ اس طرح کا ماحول، اس طرح کا جو موسم ہے تھوڑا تھم جائے، رک جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پیاری زوجہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار بیٹھی ہوئی تھیں کہ ایک صحابی ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے آ کر کہا کہ بی بی، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق سے متعلق کچھ بتائیے۔ تو انہوں نے آگے سے بجائے سوال کا جواب دیتی انہوں نے آگے سے ان سے سوال کیا، اس صحابی سے سوال کیا کہ کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ سارے کا سارا قرآن پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا اخلاق کی تو ہے، سارا قرآن پیغمبر کا اخلاق بھی ہے، اور کسی نے کہا تھا کہ پورا قرآن پیغمبر کی نعت ہی تو ہے۔ اور آپ قرآن حکیم میں جا بجا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کئی آیات موجود ہیں، اور یہ جو نعت پڑھنے کا سلسلہ ہے، یہ سلام پڑھنے کا جو سلسلہ ہے اور درود پڑھنے کا جو سلسلہ ہے، اس کی ابتدا کوئی میں یا آپ نہیں کر رہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں، اور صرف ارشاد مسلمانوں کے لیے نہیں، مومنین کے لیے نہیں، فرشتوں کے لیے بھی یہی ارشاد ہے، بلکہ خود اپنے بارے میں بھی یہی کہتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ یہ اللہ کی سنت ہے، یہ فرشتوں کی سنت ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام پر سلام اور درود بھیجتے ہیں۔ اب لازم ہے اور اب واجب ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ صاحبان ایمان پر لازم ہے، صاحبان ایمان پر واجب ہے کہ وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھی بھیجیں اور سلام بھی بھیجیں۔ یہ درود اور سلام بھیجنے کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری محبت، ہمارا عشق وہ ایک عملی شکل اختیار کر لے، اور ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں ذہنی طور پر حاضر ہوں، فکری طور پر حاضر ہوں، عملی طور پر حاضر ہوں، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جائے محبت ہے، یہ جائے عشق ہے، اور عشق اور محبت کی وادی میں جب انسان داخل ہوتا ہے تو عشق اور محبت والے ہی جانتے ہیں کہ وہاں داخلے کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو اللہ نے ایک پاسپورٹ رکھا ہے، اللہ نے مومن ہونا آپ کا شناختی کارڈ ہے، لیکن آپ کا پاسپورٹ ہے، اس پاسپورٹ پر درود اور سلام کا ویزا لگا ہوا ہے۔ اب آپ عشق اور مستی کی اس وادی کے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ تو آج ہم نے ایک بار پھر پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی شان اقدس میں اس ماہ مبارک ربیع الاول کی مناسبت سے محفل نعت کا انعقاد کیا ہے۔ گزشتہ ہفتے بھی آپ نے محفل نعت سماعت فرمائی، اور یہ جو محافل نعت ہیں یہ انشاءاللہ جاری رہیں گی اور تا قیام قیامت جاری رہیں گی۔ اور آج جو پاکستان ٹیلی ویژن کے اس پروگرام میں محفل نعت ہو رہی ہے، اس میں پاکستان کے بڑے نامور نعت خواں حضرات شریک ہیں، یہ بڑے نوجوان لوگ ہیں، اور ان کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زبانوں کو اپنے حبیب کے ذکر سے مالا مال کر دیا ہے۔ ان کے چہروں پر نور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کے صدقے ہیں۔ تو آئیے اس محفل نعت کا آغاز کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ آج جو نعت خواں حضرات شریک ہیں ان میں آصبہ ذوالفقار صاحبہ ہیں، مومنہ ناصر صاحبہ ہیں، دانش خطاب صاحب ہیں، مدثر شاہد قریشی صاحب ہیں، اور جناب ثناء اللہ کنجاہی نقشبندی صاحب ہیں۔ آپ تمام کا بہت شکریہ، آپ یہاں تشریف لائے۔ محفل نعت کا آغاز کریں گے آصبہ ذوالفقار صاحبہ سے، وہ بارگاہ رسالت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور کلہا عقیدت پیش کریں گی آصبہ ذوالفقار۔ صلو علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، اہل و
سہلا مرحبا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. چاروں طرف نور چھایا آقا کا میلاد آیا. چاروں طرف نور چھایا آقا کا میلاد آیا. خوشیوں کا پیغام لایا لایا آقا کا میلاد آیا. اللہ 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 اللہ. شمس و قمر اور تارے کیوں نہ ہو خوش آج سارے. شمس و قمر اور تارے کیوں نہ ہو خوش آج سارے. ان سے ہی تو نور پایا پایا آقا کا میلاد آیا. اللہ 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 اللہ. نعت نبی تم سناؤ عشق نبی کو بڑھاؤ. نعت نبی تم سناؤ عشق نبی کو بڑھاؤ. ہم کو رضا نے سکھایا سکھایا آقا کا میلاد آیا. اللہ 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 اللہ. سبحان ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوب. آصبہ ذوالفقار در حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ نعت پیش کر رہی تھیں. میں جو ایک برباد ہوں آباد رکھتا ہے مجھے. میں جو ایک برباد ہوں آباد رکھتا ہے مجھے. دیر تک اسم محمد شاد رکھتا ہے مجھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہمارے ذہنوں کو، ہمارے دلوں کو ہمیشہ معطر رکھتا ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگیوں میں کوئی پریشانی نہ ہو، آپ کی زندگیوں میں کوئی ٹینشن نہ ہو، تو اپنی زبانوں پر ہمہ وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درود پڑھتے رہیں، درود سجاتے رہیں، اور آپ کے گھر باہر بھی بہتر رہیں گے، آپ خود بھی خوش قسمت رہیں گے. کیونکہ میں نے جیسے شروع میں یہ بات کہی کہ یہ اللہ اور اللہ کے فرشتوں کی سنت ہے کہ وہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام پر درود اور سلام کے ہر وقت تحفے پیش کرتے رہتے ہیں. ہمارے پاس اور ہے کیا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر سکیں. چند اعمال ہیں اور یہ درود اور سلام ہے. اور اب بارگاہ سید الکونین میں ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے تشریف لاتی ہیں مومنہ ناصر صاحبہ. مومنہ ناصر بارگاہ رسالت میں گلہائے عقیدت پیش کریں گی. حدود طائر سدرا، حدود طائر سدرا، حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش معلا، کہاں ہے عرش معلا، حضور جانتے ہیں.
رستا حضور جانتے ہیں حدود طائر سدرا حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں بلا بھی سکتے ہیں ہم کو خود آ بھی سکتے ہیں بلا بھی سکتے ہیں ہم کو خود آ بھی سکتے ہیں کہ دوریوں کو مٹانا کہ دوریوں کو مٹانا حضور جانتے ہیں حدود طائر سدرا حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر ہر ایک غلام کا چہرہ ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں ہر ایک غلام کا چہرہ ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں حدود طائر سدرا حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں ماشاء اللہ بہت خوب مومنہ ناصر، اور کیا زبردست شعر ہے کہ بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر ہر غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، کہ ہر جو غلام ہے اس کا جو چہرہ ہے وہ حضور جانتے ہیں۔ اس شعر کے اندر بڑی معنویت ہے اور بڑی گہرائی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے چہرے جانتے ہوں گے، اور جو اللہ کے رسول کے غلام ہیں ان کی پیشانیاں بتا رہی ہوں گی کہ ہاں یہ اللہ کے رسول کا غلام ہے، اس کا کردار بتا رہا ہوگا، پکار پکار کر کہہ رہا ہوگا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے غلام ہیں۔ اور اگر آپ کی غلامی نہیں ہوگی، آپ کی اتباع نہیں ہوگی، تو پھر آپ کے لیے بڑے مسائل ہوں گے، پھر آپ کے لیے بڑی پریشانیاں ہوں گی، بڑی پشیمانیاں ہوں گی۔ اور اللہ کے رسول حشر کے دن جب تمام انبیاء کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی پکار ہوگی نفسی نفسی، اپنی جان کی بات کر رہے ہوں گے، اپنی بات کر رہے ہوں گے، وہاں پر اس حشر کے میدان میں اس تپتے ہوئے دن میں ایک آواز آ رہی ہوگی، امتی امتی، میری امت کہاں ہے، میری امت کہاں ہے، تو یہ اعلان آ رہا ہوگا۔ اور اللہ کے رسول اپنی امت کے بارے میں وہاں پر بھی کتنے فکر مند ہوں گے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ امتی، میری امت، امت کا مطلب کیا ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ کے رسول حشر کے میدان میں جب سارے انبیاء اپنی جان کی بات کر رہے ہوں گے، وہاں پر اللہ کے رسول امتی کی جب صدا لگا رہے ہوں گے، اللہ کے دربار میں اس بات کا منوا رہے ہوں گے کہ میری امت کو بخشنا ہے، وہ امتی کون لوگ ہوں گے؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ قرآن حکیم ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ حشر کے میدانی میں اللہ کے رسول ایک شکایت بھی لگائیں گے، جہاں پر وہ امت کی بخشش کے لیے بات کریں گے، وہاں پر ایک شکایت بھی لگائیں گے، اور وہ شکایت کیا ہوگی؟
19ویں پارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یا اللہ یہ وہ قوم ہے کہ جنہوں نے میرے قرآن کو نعوذ باللہ مذاق بنا دیا تھا۔ یہ کہتے تھے کہ ہم امتی ہیں، اعلان کرتے تھے، لیکن قرآن کے احکامات سے بغاوت کرتے تھے۔ یہ کہتے تھے کہ ہم قرآن کے فالور ہیں، لیکن قرآن کے حکم سنتے تھے، قرآن کے حکم پر عمل نہیں کرتے تھے۔ تو امتی کا جو لفظ ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول شفاعت کی بات کریں گے، سفارش کی بات کریں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو سر تاپا قرآن پر چلنے والے ہوں گے، اور جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ اللہ تعالیٰ میں اس بات کی توفیق دے کہ ہم قرآن پر عمل کرنے والے اور پیغمبر علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں دانش خطاب صاحب، اور دانش خطاب بارگاہ سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ہدیہ نعت پیش کریں گے۔ جی دانش خطاب صاحب۔ دیوان مصطفیٰ کے خوشیاں منا رہے ہیں، دیوان مصطفیٰ کے خوشیاں منا رہے ہیں، دیوان مصطفیٰ کے، دیوان مصطفیٰ کے خوشیاں منا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، شاہ عرب جہاں میں تشریف لا رہے ہیں، شاہ عرب جہاں میں تشریف لا رہے ہیں، دیوان مصطفیٰ کے، 12 ربیع الاول آقا کا نور اترا، 12 ربیع الاول آقا کا نور اترا، آقا کا نور اترا، روح الامین آ کر کعبہ سجا رہے ہیں، روح الامین آ کر کعبہ سجا رہے ہیں، دیوان مصطفیٰ کے، اور گر گر میں محفلیں ہیں، میلاد مصطفیٰ کی، گر گر میں محفلیں ہیں، میلاد مصطفیٰ کی، میلاد مصطفیٰ
کی صلی علی کے نغمے صد شوق گا رہے ہیں، صلی علی کے نغمے صد شوق گا رہے ہیں، دیوان مصطفیٰ کے زہرا کے گر کی چاکی سے مل رہا ہے مجھ کو، زہرا کے گھر کی چاکی سے مل رہا ہے ہم کو، سے مل رہا ہے ہم کو، آل نبی کا صدقہ ہم جو بھی کھا رہے ہیں، آل نبی کا صدقہ ہم جو بھی کھا رہے ہیں، آل نبی کا صدقہ ہم جو بھی کھا رہے ہیں، دیوان مصطفیٰ کے خوشیاں منا رہے ہیں، دیوان مصطفیٰ کے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ یہ تھے دانش خطاب صاحب بارگاہ سید الکونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ہدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ علامہ اقبال مسلمانوں کے ملی شاعر ہیں، ہمارے قومی شاعر ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال نے بھی بارگاہ سید الکونین میں زبردست طریقے سے گلہائے عقیدت پیش کیے، اور ان کی بڑی مشہور اور بڑی معروف نعتیں ہیں۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں کون سا ایسا شاعر ہے کہ جس نے شاعری کا آغاز کیا، اللہ کی حمد بیان نہیں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت نہیں پڑھی، ان کی ثنا بیان نہیں کی۔ تو ہماری شاعری کی جو تاریخ ہے اس کے اندر ایسا ناممکن ہے کہ کوئی شاعر ہو، بھلے کیسا ہی ہو، اس کا رنگ ڈھنگ رنگ روپ کیسا ہی کیوں نہ ہو، اس نے اللہ کے حضور اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مدح سرائی ضرور کی ہے۔ اور علامہ اقبال کا جو شعر ہے بڑا مشہور، ان کی جو بانگ درا میں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ نہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ تو یہ جو خیمہ افلاک ہے اور جو نبض ہستی ہے، اس کی تپش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے ہے۔ اللہ کے رسول ہیں تو ہم ہیں، اللہ کے رسول نہ ہوتے تو ہم بھی نہ ہوتے۔ اور یہی بات علامہ اقبال نے کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا اس لیے کیا کہ وہ اپنا تعارف کروانا چاہتا تھا، وہ یہ چاہتا تھا کہ انسان اور جن اللہ کی عبادت کریں۔ تو اس پوری کائنات کا عمل اللہ کی توحید کو بتانے اور سمجھانے کے لیے ہوا ہے، اور اللہ کی توحید ہمیں بتائی ہے پیغمبر علیہ السلام نے۔ اور مسلمان کا دامن نہ توحید سے خالی ہوتا ہے نہ رسالت سے خالی ہوتا ہے، یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں تو ہماری دنیا بھی چلتی ہے، اور ان دونوں چیزوں کی وجہ سے ہی ہماری آخرت کا میدان بھی کامیاب ہوگا۔ ناظرین، ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور سلسلہ نعت کو دوبارہ شروع کریں گے ایک وقفے کے بعد۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر محفل نعت میں خوش آمدید. آج ابتدا کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں نعت خواں حضرات گلہائے عقیدت پیش کر رہے ہیں، اور اب آپ کے سامنے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے مدثر شاہد قریشی صاحب. بہت شکریہ مدثر صاحب، آپ تشریف لائے. کون سی نعت سنائیں گے؟ زمین و زمان تمہاری. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. احمد رضا خان بریلوی صاحب کا کلام ہے. ماشاء اللہ. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنیوں چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، چنیوں چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک، تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک، زمین و فلک سما کو سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنیوں چنا تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت خوب. مدثر شاہد قریشی صاحب بارگاہ سید الکونین میں ہدیہ نعت پیش کر رہے تھے، اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ہدیہ نعت پیش کرنا یہ آپ کا انتخاب نہیں، یہ اللہ کا انتخاب ہے کہ آپ سے وہ نعت پڑھوا رہا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ اس دنیا میں کئی ایسی زبانیں بھی ہیں جو نعوذ باللہ بہت کم تعداد میں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، مطلب میرے لیے لفظ کہنا بہت مشکل ہے کہ گستاخی کرتی ہیں.
کاش انہیں احساس ہو، انہیں علم ہو کہ وہ کائنات کی کس ہستی کے بارے میں اس قسم کے الفاظ ادا کرتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول تو وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے اس کرۂ ارض پہ بسنے والے انسانوں کے لیے صبح و شام دعائیں کی۔ طائف کی پہاڑی پر اللہ کے رسول موجود تھے۔ کیوں گئے تھے طائف کی پہاڑی پر؟ مجھے بتائیں کہ یہ اعلان کرنا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، کہ ہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اسی میں تمہاری فلاح ہے، فلاح پا جاؤ گے تم۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی فائدہ کیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی غرض کیا تھی؟ وہ ان لوگوں کے پاس گئے تھے کہ تمہیں جہنم کی آگ سے کیسے بچایا جائے، تمہاری آخرت کو کیسے سنوارا جائے، اس کام کے لیے گئے تھے۔ اور ان لوگوں نے آگے سے کہ بجائے ویلکم کرتے، خوش آمدید کہتے، انہوں نے محلے کے شرارتی بچوں کو اللہ کے رسول کے پیچھے لگا دیا، اور وہ اللہ کے رسول پر کنکریاں مارتے جا رہے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا زخمی کر دیا کہ آپ کے وجود اطہر سے خون نکلنا شروع ہو گیا، اور ایک جگہ تھکے ہارے بیٹھے ہوئے تھے۔ جناب جبرائیل امی آئے اور آ کر کہا کہ آپ چاہیں تو طائف کی پہاڑیوں کو یوں آپس میں ملا دیا جائے اور یہ پچک کے یہاں پر مارے جائیں۔ تو اس وقت مجھے بتائیں کائنات کی کون سی ایسی بہت زیادہ بردباری کا مظاہرہ کرنے والا بھی کیسے یہ والی بات کر سکتا ہے؟ آپ یقین مانیں کہ 1000 بار سوچنے کے باوجود یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک آسمانوں کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا پتہ ان طائف والوں میں سے کل ایسے لوگ نکل آئیں کہ جو اس دین کا علم تھام لیں، جو لوگوں کی ہدایت کا سبب بن جائیں۔ تو انتہائی زخم کھانے کے باوجود کبھی بد دعا نہیں دی۔ تو اللہ کے رسول رحمت کائنات ہیں، وہ رحمت للعالمین اس لیے بنا کر بھیجے گئے کہ ان کی زبان مبارک سے ہمیشہ دعا نکلتی ہے۔ تو اب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کریں گے جناب ثناء اللہ کنجاہی نقشبندی صاحب۔ بہت شکریہ نقشبندی صاحب، کون سی نعت سنائیں گے؟ جی سبو سید صاحب، احمد ندیم قاسمی صاحب کا کلام ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا۔ جی ہاں، واہ ماشاءاللہ۔ مجھ کو تو اپنی جان سے بھی پیارا ہے ان کا نام، مجھ کو تو اپنی جان سے بھی پیارا ہے ان کا نام۔ شب ہے اگر حیات ستارہ ہے ان کا نام۔ شب ہے اگر حیات ستارہ ہے ان کا نام۔ تنہائی کس طرح مجھے محصور کر سکے، تنہائی کس طرح مجھے محصور کر
سکے جب میرے دل میں انجمن آ رہا ہے ان کا نام، جب میرے دل میں انجمن آ رہا ہے ان کا نام، بے یاروں بے کسوں کا اثاثہ ہے ان کی یاد، بے یاروں بے کسوں کا اثاثہ ہے ان کی یاد، بیچارگان دہر کا چارہ ہے ان کا نام، بیچارگان دہر کا چارہ ہے ان کا نام، قرآن پاک ان پہ اتارا گیا ندیم، قرآن پاک ان پہ اتارا گیا ندیم، اور میں نے اپنے دل میں اتارا ہے ان کا نام، اور میں نے اپنے دل میں اتارا ہے ان کا نام، شب ہے اگر حیات ستارہ ہے ان کا نام، مجھ کو تو اپنی جان سے بھی پیارا ہے ان کا نام۔ ماشاءاللہ بہت خوب بارگاہ سید الکونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ہدیہ نعت پیش کر رہے تھے جناب ثناء اللہ کنجاہی نقشبندی صاحب۔ اور ثناء اللہ صاحب کی ایک خوبی یہ ہے کہ یہ بہت اچھے نعت خوان ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ دست ہنر عطا کیا ہے کہ بہت اچھے خطاط بھی ہیں، اور انشاءاللہ کبھی ان کے ساتھ خطاطی پر بھی پروگرام کریں گے تو آپ انشاءاللہ اس سے بھی محظوظ ہوں گے۔ اب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں
محفل کے آخر میں ہدیہ اسلام پیش کیا جائے گا اور ہمارے تمام جو معزز مہمان ہیں، نعت خواں حضرات ہیں، یہ سارے اکٹھے ہوں گے اور بارگاہ سید الکونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سلام پیش کریں گے۔ اور آپ اگر اپنی زندگیوں کو منور کرنا چاہتے ہیں، اپنی زندگیوں کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، تو اپنی زبانوں کو ہر وقت اللہ کے ذکر سے سجائے رکھیں۔ اور قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں 19ویں پارے میں، اور یہ ہے کہ قد افلح المؤمنون، تحقیق وہ مومن کامیاب ہو گئے، الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، جنہوں نے اپنی عبادت میں، اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کیا۔ اور اس کے بعد جو سب سے اہم ترین بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ والذین ہم عن اللغو معرضون، جنہوں نے اپنی زندگیوں میں لغو بات سے، فضول بات سے، بیہودہ بات سے اعراض برتا، یعنی وہ کبھی بھی نہ اس کی طرف متوجہ ہوئے، نہ ہی اپنی زبانوں سے کبھی لغو، بے بنیاد بات انہوں نے ادا کی۔ جب آپ لغو بات نہیں کریں گے، فضول بات نہیں کریں گے، تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ تو یہاں جگہ اللہ نے خالی نہیں چھوڑی، بلکہ ہماری رہنمائی کی کہ آپ کی زبانیں ہر وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے سجی رہیں، اللہ کا ذکر ہر وقت آپ کی زبانوں پر رہے۔ ہمارے وہ مسائل نہیں ہیں جو مغرب کے مسائل ہیں، ہمارے جو ہمیں ایک ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کا اہتمام اور بندوبست کیا ہوا ہے۔ تو اب آخر میں پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی شان اقدس میں ہدیہ اسلام پیش کریں گے ہمارے تمام معزز مہمان، اور اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہے گا۔ میری طرف سے اللہ حافظ، اور اب آپ سلام سماعت فرمائیں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ آقا طلع البدر علينا من ثنية الوداع، وجب شكر علينا، وجب شكر علينا، ما دعا لله داعي، يا نبي سلام عليكا، يا رسول سلام عليكا، يا حبيب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکا، یا رسول اللہ، آقا جی تیری جستجو میں جینا، تیری آرزو میں مرنا، یہی میری زندگی ہے، یہی میری بندگی ہے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ تم حبیب کبریا ہو اور امام الانبیاء،
حبیب کبریا ہو اور امام الانبیاء ہو، دو جہاں کے پیشوا ہو، دو جہاں کے پیشوا ہو، شفاع روزے جزا ہو، یا نبی سلام علیکم یا رسول سلام یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ